بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان افتخار صدیقی ریڈ ایپل نیوز آپ کے سامنے حاضر ہے۔ کل کے پروگرام کا وہی ہوا جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ 9 رکنی بینچ جو ہے اس کے بننے سے پہلے ہی اس کے اوپر اعتراض اٹھا دیے گئے تھے۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ جناب نقوی صاحب، مظاہر اکبر نقوی صاحب، جو کہ اس بینچ کے ایک فاضل جج ہیں، اور اعجاز الحسن صاحب، ان دونوں پر اعتراض اٹھایا گیا کہ جی ان کو اس بینچ سے علیحدہ کیا جائے۔ کس لیے علیحدہ کیا جائے، کیوں علیحدہ کیا جائے؟ تو ان کے خلاف انہوں نے پھر ریفرنس بھی جوڈیشل کونسل میں داخل کر دیا۔ میرا خیال یہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مظاہر اکبر نقوی صاحب کو اس بینچ سے الگ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو خاموشی اختیار کر لیں، اس کا جواب نہ دیں، یا آپ اس چیز سے علیحدگی اختیار کر لیں، تو جو الزام لگائے گئے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ سچائی ہے۔ لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ان دونوں معزز جج صاحبان کو اس بینچ سے علیحدگی نہیں کرنی چاہیے، اور چیف جسٹس جناب عطا بندیال صاحب کو یہ بینچ نہیں توڑنا چاہیے۔ اب آج کے ہیئرنگ کے دوران تینوں بڑی پارٹیوں کی طرف سے ان کے وکیل نے کہا کہ جی ہمیں ان دونوں پر اعتراض ہے اور فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے۔ تو کیا جب فل کورٹ تشکیل کیا جائے گا تو اس کے اندر یہ دونوں نہیں ہوں گے؟ کیا یہ اس وقت دودھ سے دھلے ہوئے ہو جائیں گے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ فل بینچ پہ آپ ان کو تسلیم کریں گے، اب ویسے اس بینچ کے لیے آپ جو ہے ان کہہ رہے ہیں کہ انہیں علیحدہ کر دیا جائے۔ تو یہ صرف یہ حربے ہیں تاکہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے، جتنا ڈیلے ہو سکے وہ کریں، لیکن یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان ڈیلے ٹیکٹکس میں وہ ہو جائیں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جو آئین ہے اس کے تحت اسمبلیاں توڑنا جو ہے وزیر اعلیٰ کا حق ہے۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ دیکھنا ہے کہ جی آئین کے تحت یہ کہ اسمبلیاں صحیح طریقے سے ڈیزالو بھی ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں۔ تو کیا وزیر اعلیٰ صاحب کا کوئی اختیار آئین نے نہیں دیا ہے کہ وہ جو ہے اسمبلیاں ڈیزالو کر سکتے ہیں اور ریفرنس جو ہے وہ گورنر صاحب کو بھیج سکتے ہیں؟ آئین کیا کہتا ہے؟ گورنر صاحب کے پاس اگر سمری پہنچے تو گورنر صاحب کو 3 دن کے اندر اس پہ جو ہے اب ایکشن لینا ہے، دستخط کر کے واپس بھیجنا ہے یا اسے واپس بھیج دینا ہے۔ کیا قانون میں کیا ہے؟ گورنر صاحب نے ایسا نہیں کیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے۔ اس کے بارے میں کیا قانون کہتا ہے؟ اگر آپ لوگوں کو یہی کچھ کرنا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی حل نکلے گا سو موٹو کا، کیونکہ یہ آج انہوں نے کہا ہے، کل سامنے دوسری پارٹی جو ہے وہ کہے گی کہ جی ہمیں فلانا جج پسند نہیں ہے، انہیں بدل دیجئے۔ تو کیا یہ چیف جسٹس صاحب یہی کرتے رہیں گے کہ آج اس کو بدلا آج اس کو بدلا؟ میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو اس میں بڑے ہی تحمل مزاجی کے ساتھ کام لینا چاہیے، اور بالکل اسٹرکٹلی اپنے کیے ہوئے، کیونکہ اس سے چیف جسٹس صاحب کی ان کی اپنی جو ہے عزت کا بھی معاملہ ہے، اور بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے کہ اگر اس طرح سے خواہشات کے تحت ججز کی تبدیلیاں ہوتی رہیں یا ججز کو ملائم کیا جانے لگا، کوئی ٹھوس ثبوت ہو، اور اگر ٹھوس ثبوت ہیں جن ججوں کے پاس، تو پہلے تو سب سے پہلے پھر ان کا محاسبہ کیجیے، اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو ان لوگوں کو بالکل نہیں چاہیے کہ وہ جج صاحبان حضرات جو ہیں وہ بینچ سے علیحدگی اختیار کریں کسی کی خواہش پہ۔ اب پیر تک کے لیے برخاست کر دی گئی ہے عدالت، اب پیر کے دن دوبارہ سے اس پہ بات کی جائے گی۔
یہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے لیے یہ کوئی اچھی بات ہے. یہ دیکھیں، یہ جو لوگ اس کو رکھنے ڈال رہے ہیں ان کی تاریخ ہے. سینئر وکیل اور ماہر قانون داں جناب لطیف کھوسر صاحب، آج میں ان کا ایک کہیں کلپ دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این جو ہے ان کا تو خاصا رہا ہے، ان کی گھٹی میں، انہوں نے لفظ یہ استعمال کیا کہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے کہ یہ جو ہیں ججز کو خریدتے ہیں، نہیں اگر کوئی خریدا جاتا تو یہ کورٹوں پہ اور سپریم کورٹ پہ حملہ بھی کر دیتے ہیں. اور مجھے بھی یہی ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب یہ آخر میں یہ کریں کہ جیسے جسٹس سجاد حسین شاہ صاحب کے معزز جج صاحب کے عدالت پہ ان لوگوں نے حملہ کیا تھا، اس طرح یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیں، کیونکہ ان سے کوئی بعید نہیں ہے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ اپنی منمانی پہ آ جاتے ہیں تو پھر یہ جاگیرداروں سے بھی بڑے جاگیردار اور مطلق العنان شہنشاہ نظر آتے ہیں. کتنی بات آج تک پاکستان میں بچہ نہیں بھولا ہے کہ سپریم کورٹ پہ انہوں نے حملہ کیا تھا، سجاد علی شاہ صاحب اپنی جان بچا کے کورٹ روم سے نکلے تھے. تو یہ لوگ اس طرح نہ کریں برائے مہربانی. یہ اس چیز کو دیکھیں، آپ دیکھیں کہ ان کی اتنی جرتیں ہو گئی ہیں کہ یہ اپنے باہر جلسوں کے اندر ان ججز کی تصاویر لگا کر باقاعدہ عوام کو بتا رہے ہیں کہ یہ کرپٹ ججز ہیں. آپ مطلب ان کے زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. مجھے بتائیے، اگر کوئی جنونی کھڑا ہو گیا اور اس نے جسٹس مظاہر اکبر صاحب کو جو ہے ان کے اوپر حملہ کر دیا، یا اعجاز الحسن صاحب کا حملہ کر دیا، یا ان کی جان کے در پہ ہو گئے، تو مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ یہ تو آپ خود وہ کر رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں سب سے پہلے یہ سب کچھ چھوڑ کے سب سے پہلے ان ججز کی جان بچانے کے لیے سب سے پہلے سو موٹو چیف جسٹس صاحب کو لینا چاہیے، جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، عام جلسوں کے اندر تصویریں لٹکا کے زندگیاں خطرے میں ڈال دی ہیں. لوئر جوڈیشری کی زیبا صاحبہ کے اوپر ایک کیس ہوا تھا، اس کے اوپر سو موٹو لے لیا گیا، اور کیا کہتے ہیں عمران خان کو جو ہے دہشت گردی تک کا اس کے اوپر کیس ڈال دیے گئے کہ بھائی دہشت گردوں کو آپ نے جو ہے وہ کیا ہے کہ جی وہ ان کے اوپر حملہ کریں اور یہ کریں وہ کریں. یہاں تو کھلے عام انہوں نے تصویریں لگائی ہیں جج صاحبان کی، معزز جج صاحبان کی، کہ دیکھو پہچانو یہ ہیں وہ. خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کرو. اس نہج پہ نہ پہنچاؤ کہ پھر آخر میں نہ تمہارے ہاتھ آئے نہ کسی کے ہاتھ آئے، اور اس ملک کا جو ہے پھر وہی فوجی آمریت اور فوج یہاں پہ قبضہ کرے. میں سمجھتا ہوں اب یہ جو سو موٹو لیا گیا ہے تو چیف جسٹس صاحب کو صرف انہی سے اب ایک امید رہ گئی ہے کہ یہی اس پاکستان کی ڈوبتی نیا کو بچا سکتے ہیں، عدالت ہی. اور یہ سب ڈھونگ اور یہ جو ہیں کہ فل پینل کیا جائے، فل کورٹ بنایا جائے اور دو کو نکالا جائے، ایک کو رکھا جائے، ان کو رکھا جائے، ان کو رکھا جائے، یہ سب جو حربے ہیں یہ جو ہیں یہ سب حربے صرف اس وجہ سے کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے. الیکشن میں اگر انہوں نے آنا ہے تو آئیں، مقابلہ کریں نا. میں تو کہتا ہوں بھائی صاف فیئر اینڈ الیکشن کرائے جائیں، اور جو بھی آئے جیت کے اس کے حوالے کر دی جائے حکومت. پہلے بھی میں نے اپنے تمام تجزیوں میں یہی کہا کہ بھائی الیکشن کرا دو، ختم ہو گئی، جنرل الیکشن کرا دو، پورے پاکستان میں الیکشن کرا دو، دیکھ لو کہ کیا ہے، پتہ چل جائے گا. لیکن یہ تو ڈرتے ہیں نا. لیکن ڈرتے ہو تو سیاست کو سیاست کی حد تک رکھو، ہمارے اداروں کو بدنام نہ کرو، اداروں کے اوپر حملے نہ کرو، معزز ججوں کے جو زندگیاں جو ہیں انہیں خطرے میں نہ ڈالو. پہلے افواج پاکستان کے اوپر حملے کرتے رہے، آج یہ وقت آ گیا کہ افواج پاکستان سے لوگ متنفر ہو رہے ہیں. اب تم یہ کر دو تاکہ لوگ جوڈیشری پر سے بھی اعتماد اٹھ جائے. پاکستان کے اندر ایک واحد یہ ایک ادارہ رہ گیا ہے جس کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے، اللہ کے بعد ان پر اعتماد ہے کہ ان کے فیصلے جو ہیں وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کیے جاتے ہیں. سوچئے، آپ بھی سوچئے، میں بھی سوچتا ہوں ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ پاک کوئی نیک خواہشات کے تحت
کوئی اچھے اقدام کریں اور کوئی اچھا حل نکل آئے اس چیز کا کہ پاکستان میں امن و امان دوبارہ آ جائے. امن و امان آئے گا تو مہنگائی بھی چلی جائے گی. تمام چیزیں جو ہیں ریلیٹ کر رہی ہیں آپ کے ملک کی حالات کے تحت. آپ کے ملک کی حالات اگر اچھے نہیں ہوں گے نا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ مہنگائی اور بڑھ سکتی ہے، اور اگر حالات اچھے ہو گئے اور کوئی اچھی حکومت آ گئی تو یقین کریں انشاءاللہ تعالی اس وبا پہ بھی جو ہے قابو پا لیا جائے گا. اس دعا کے ساتھ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو. افتخار صدیقی، ریڈ ایپل نیوز. اجازت دیجیے. خدا حافظ.